السلام علیکم. ایک بار پھر ہم لوگ یہاں پر دوبارہ سے جمع ہیں ویکلی گروپ بوسٹر کے لیے. آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ شیرین خان موجود ہیں اور ہماری ایک اور ریگولر لائف کوچ اٹینڈی ہیں ارم بوانی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے. رمضان میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو بہت پرومیننٹلی سگنیفیکنٹلی نظر آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک عجیب سا غصے میں اضافہ ہم دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ غصہ زیادہ آ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ لیتھارجی یعنی ہیلتھ ایشوز کچھ سامنے آتے ہیں کہ کمزوری بہت زیادہ لگتی ہے. شروع میں تو ظاہر ہے کہ پورے سال کے بعد ہم یوزلی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلا ہفتہ ذرا مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کمزوری لگ رہی ہوتی ہے. اور تیسرا یہ کہ رمضان کو ریگریٹ پروف طریقے سے کیسے ختم کیا جائے. یعنی تقریباً 20 دن ہو گئے, آج 20واں روزہ ہے, تاکراتیں شروع ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین توفیق میں رکھے. تو اس کو ریگریٹ پروف ہم کیسے بنا سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ سیلف ایکسپلوریٹری کوسچن ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا خود کا محاسبہ کریں, ذرا دیکھیں کہ کیا وجہ ہے, کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ کرتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہیں ارم شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ پھر سوالات ہم آخر میں لیتے ہیں. میں بس تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, جیسے ہماری بات ہوئی تھی کہ رمضان میں جو ہے وہ نیند تھوڑی کم عام طور پہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے. اور پھر جب آپ سے میری نیند پہ بات ہوئی نا تو میں نے کوشش کی کہ میں بھی واقعی یہ تو کنسیپٹ ہم نے جو ہے نا وہ اپنا بنایا ہوا ہے کہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ, تو میں نے بھی کوشش کری. تو پچھلے 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ اس دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں سحری سے پہلے 2 یا 3 گھنٹہ میری نیند ہو گئی تھی. پھر سحری کے بعد جو ہے وہ میں جاگتی رہی, پھر 10-11 بجے مجھے نیند آنے لگی. تو میں نے سوچا سو جاؤں, تو میں تھوڑی دیر سوئی, مجھے پھر بھی اتنی نیند نہیں آ رہی تھی, مگر یہ کہ میں نے 1-1.5 گھنٹہ بس ایسے ہی تھوڑی بہت وقت گزار لیا اور پھر میں کھڑی ہو گئی. اب جیسے ہی میں کھڑی ہوئی نا تو مجھے اپنے اندر سے نا ایسی جیسے وہ ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگی. اب میری تو عجیب سا وہ ہو گیا. میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کوئی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی شو کر رہا ہے, نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے یہ سب چیز ہو رہی ہے. اچھا دوسرے دن بھی پھر اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کری, لیکن دوسرے دن ایسا نہیں ہوا. تو میں چاہ بھی رہی تھی کہ میں ضرور آپ سے جب کانٹیکٹ ہوں تو یہ سوال کروں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دن کم نیند کی وجہ سے یہ کیفیت تھی, کیا تھا, یا میں کوشش جیسے میرا پہلا دن تھا کوشش کر رہی تھی کہ نیند کو اپنا تھوڑا سا ریڈیوس کروں. تو آپ اس سے بتائیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, مطلب نیند نہیں آئی یا ہڈیوں کا چٹکنے والا جو ایکسپیرینس تھا وہ نہیں ہوا؟ نہیں, نیند تو آئی, مگر جو پہلے دن جو ایکسپیرینس ہوا نا اس نے مجھے بس واپس وہی پیچھے دھکیل دیا کہ نہیں تمہارا جو ہے نا وہ نیند تم پوری کرو, اور تم عمر کے اس حصے پہ ہو کہ جہاں تمہیں جو ہے نا وہ نیند کی ضرورت ہے. تو یہ اندر سے ایک فیلنگ آئی, تو میں چاہتی ہوں میں اس کو وہ یہ کروں. بیسکلی تھاٹ ہوتی ہے, فیلنگ نہیں ہوتی. ہم تھاٹ اور فیلنگ میں ڈفرنس پہچاننے کی کوشش نہیں کر پاتے ہیں, یا کوشش کرتے ہیں تو کر نہیں پاتے. دیکھیے تھاٹ اور خاص طور سے اس قسم کی تھاٹس جو ہیں جس میں کہ اس کی موٹیویشن یا اس کی جو شروعات ہے وہ یا تو خوف سے ہوتی ہے, یا ریگریٹ سے ہوتی ہے, یا پریشانی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیلنگ نہیں ہوتی, یہ تھاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیلنگ جو ہے آپ کو یہاں سے فیل ہوتی ہے. فیلنگ کی جگہ دل ہے نا, دل میں ایسا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فیلنگ کہ جس میں
टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अर्जेंसी नहीं होती, एक सुकूत होता है, वो फीलिंग होती है। हाँ, इसी तरह से लेकिन घबराहट भी एक फीलिंग होती है, लेकिन घबराहट थॉट्स की वजह से आ रही होती है। देखो मैंने देर कर दी, ये नहीं किया, भाई ये कर लेना चाहिए था, वो जो चिक 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 दिमाग में चल रहा होता है ना, इसको अभी एक जगह सुन रही थी मैं, तो स्टिंकी थिंकिंग भी कहते हैं। सही। तो उस वजह से ये होता है कि हम हर चीज को इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे होते हैं। इसको मजीद पहचानने का तरीका ये है कि आपके जुमले के आखिर में चाहिए आ रहा होता है। ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, रिग्रेट्स। ठीक है, तो ये होती है निशानी, इंडिकेशन थॉट्स की। ऐसे में बेहतर ये होता है कि जर्नलिंग कर ली जाए। ठीक है, दूसरी बात ये कि फर्दर आप अपने आप को टेस्ट क्यों कर सकती हैं कि आप अपने से आपसे सवाल कीजिए कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। ये सवाल लिखते ही आपको अगर आता है कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए, तो ये फर्दर कंफर्म कर देता है कि आप थिंकिंग मोड में है, फीलिंग मोड में नहीं। क्योंकि फिर चाहिए का लफ्ज आ गया ना, कैसा महसूस होना चाहिए, क्या किया जाए। ठीक है, एक बड़ी मजे की एक बात है, मकूला है कि फ्रीडम इस चीज से डिटरमिन होता है कि आप जब भी कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप कितना प्लेजर और सुकून महसूस कर रहे हैं या कितना नहीं कर रहे। जिस चीज में आप जितना प्लेजर महसूस करते हैं, मजा आपको आ रहा होता है या सुकून होता है, उतना ही हद तक आप फ्री महसूस करते हैं अपने आप को। अगर आपको किसी चीज में अकल बंद हो रही है, नहीं तो कैसे करूं, नहीं तो ये वो सवालात की भरमार, तो आप थिंकिंग मोड में। ठीक है, और आप ए सोचेंगे तो बी के ख्यालात आने लगेंगे, और बी सोचेंगे तो सी के ख्यालात आने लगेंगे। यानी जिसको अल्फाज दीगर कहते हैं ना, शैतान के वसवसे। इसका इलाज बहुत आसान है, सूरह नास की विर्द करना और दुरूद शरीफ का बढ़ा देना, मुसलसल तजब्जुब में रहना। मतलब शैतान तो चाहते ही ना आप सुकून में आए। मैं सूरह नास है या सूरह फलक और सूरह नास साथ साथ है? दोनों कर सकते हैं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब फीलिंग मोड की बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंशियल इस्लाम के ऊपर ज्यादा फील करती हूँ। इस्लाम एक फितरी मजहब है, तो जो महसूस होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, तो सूरह फलक और सूरह नास जो है वो मगरिब के वक्त और मगरिब की नमाज में सो ऑन पढ़ने में मुझे ज्यादा तकवीत मिली, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि मगरिब के बाद नेगेटिविटी या ऐसी चीजें जो नजर नहीं आती, जैसे कहते हैं ना पौधों से दूर रहो, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हर नुकसान देने वाली चीजें मगरिब के बाद ज्यादा निकलती हैं। ठीक है ना, और उसमें भी फिर वो गंडे तावीज के हवाले से ज्यादा है। अगर आम जिंदगी में हर वक्त तो गंडे तावीज का मसला नहीं होता, चांद की 15 के बाद अगर आपको महसूस होता है नेगेटिविटी हर दफा एज अ रिपीटेड पैटर्न, तो फिर वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वरना फौरन बस यही हुआ होगा, किसी ने कुछ कराया है। ठीक है, तो ये सिर्फ थॉट्स होती हैं, इसमें हकीकत नहीं। ठीक है, तो आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के जो 2 या 3 टॉपिक समझ लें हैं, वो सबसे पहले मैं टच अपॉन करना चाहूंगी गुस्से के ऊपर, एंगर के ऊपर। रमजान को पिछले 15-16 सालों से जिस तरह से मैं स्टडी करती हुई आई हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि रमजान में क्या होता है, क्या हो रहा है और लोगों के साथ क्या होता है, उसमें एक चीज बहुत प्रोमिनेंट नजर आई है कि गुस्सा बहुत बढ़ जाता है।
اور کچھ ایسی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں, ایسے واقعات یاد آ رہے ہوتے ہیں جو بہت عرصے سے نہیں آئے ہوتے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا, اینڈ آلسو بیکاز آئی بین اے ہیلر, ریکی اور ریکی کے علاوہ بھی کئی دوسری طرح کی ہیلنگ ٹیکنیکس میں نے سیکھی, اور اپنا ایک طریقہ ہے جو کہ میں پریکٹس کرتی ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 20-25 سالوں کا جو ایکسپیرینس ہے اس کا نچوڑ یہ نکلا آبزرویشن کے ساتھ, کہ بہت ساری چیزوں کو, فیلنگس کو ہم دبا دیتے ہیں. کچھ ایکسپیرینسز اور ٹراماز ہوتے ہیں جس میں ہم انٹلیکچولائز کر لیتے ہیں, سوچ کے صبر کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, چاہیے کہ لیبل لگا کے اس کو دبا کے بند کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے سوٹ کیس ہوتا ہے اور اس میں آپ سامان بھر دو گے, اس کے اوپر بیٹھ جائیں, پھر کسی طرح سے اس کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وقتی طور پر ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات وہ پڑنگ کر کے کھل بھی جاتا ہے. کیسا بولتا ہے, پڑنگ کر کے. اٹ ڈزنٹ ورک. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں انٹلیکچولائز کی جگہ انٹرنلائز کرنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم انٹرنلائز کر لیتے ہیں, فلاں یہ سمجھتا ہے, فلاں یہ سمجھتی ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, فلاں. یہ ہم نے زبردستی انٹرنلائز کیا ہوتا ہے. بعض اوقات جنرل واقعات ہوتے ہیں, وہ سارے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. اب روزے کی حالت میں کیونکہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اندر سے ہماری نکل کے آتی ہیں. اب جب ہمیں پتا ہو کہ یہ ہوتا ہے, جیسے بھوک اور پیاس لگے گی, ہمیں پتا ہے, اس کے باوجود ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں, بلکہ خوشو کے ساتھ کرتے ہیں. پورا مہینہ کرتے ہیں کہ ہم پورا مہینہ روزے رکھیں, کرتے ہیں نا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. کہ کوئی وجہ ہوگی نا, اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی عظیم ہے جس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح سے وہ 70 ماہوں سے زیادہ ہمیں ہمارے اوپر رحمت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو اسی طرح سے 70 حکیموں سے اور 70 سے کئی گنا زیادہ لامحدود مقدار سے اس کی حکمت بھی ہے. تو یہ سب جانتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالا ہے تو کوئی مقصد ہوگا. پھر عشروں کی بات آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فکس کرنا ضروری نہیں ہے, تھرو آؤٹ اس کو لے کے چل سکتے ہیں, جو کہ مجھے کافی اپیل کی بات. پر اگر بالفرض سمبولیکلی بھی اگر ہم 3 عشرے یا 3 ٹاپکس 3 تھیمز کی بات کریں تو رحمت, مغفرت, نجات کے اوپر ہم فوکس کریں, تو اس میں بھی یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ چیزیں نکل کے آئیں گی. اور رمضان ہمارے لیے ایک لائف میک اوور اپرچونٹی ہے کہ جو چیزیں ہم نے دبا کے رکھی ہوئی تھی اب وہ ریسرفیس ہو رہی ہیں, تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کے بارے میں کیسے سوچنا ہے, اس کو آیا کہ درگزر کر دینا ہے, یا جس طرح ہم معافی طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اسی طرح سے ہم بھی اپنے آپ کو معاف کریں اور دوسرے لوگوں کو معاف کریں, کیونکہ سبھی انسان اور غلطیاں انسان سے ہوتی. ہو سکتا ہے غلطی نہ ہو, بعض اوقات ہم ایک صحیح فیصلہ لیتے ہیں لیکن ہائے پتہ نہیں یہ غلط تو نہیں کر دیا, یہ وہ, اس میں بھی ہمیں موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم استغفار پڑھیں. سیلف ڈاؤٹ از ناٹ اے سولوشن. تو یہ جو غصہ آتا ہے اس کے لیے کسی نے مجھے بتائی تھی چیزیں کہ یا رحیم ہوں یا کریم ہوں, اللہ تعالیٰ کے نام. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کبھی بھی بغیر درود شریف کے نہ پڑھیں اور کبھی بھی بغیر دعا کے نہ پڑھیں. کسی نے مجھ سے مثال پوچھی کہ ایسا کیوں ہے, باتیں کرتے کرتے ایک دم مجھے خیال آیا, میں کہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کے دروازے پر کوئی گھنٹی بجا دے اور بھاگ جائے, آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا خیال ہے, ارم اس بات کا جواب دیں گی؟ جی بالکل صحیح بات ہے. یہ تو کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہے. یہ البتہ میں نے ضرور سنا تھا کہ کچھ بھی ایسا وظیفہ کچھ بھی کرو تو اس سے پہلے آگے پیچھے درود شریف ضرور پڑھو, کیونکہ جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں اور وہ دعا ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدھا عرش پہ جاتی ہے,
تو جب وہ دعا بغیر درود شریف کے شروعات اور اختتام کے ہوتی ہے تو وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ آسمان میں جو ہے نا وہ لٹکی رہ جاتی ہے. ہاں اڑتی رہتی، ٹھیک ہے نا. اور جو چیز درود شریف کے بیچ میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ لازمی سنتا ہی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے صدقہ جاریہ ہو گیا ان کے لیے، کیونکہ آگے بھی میں لوگوں کو بتاتی ہوں. تو یوں سمجھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اتنے ساری انرجی سسٹم سے تعلق رہا اور ہیلنگ میتھڈ سیکھے، اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں انرجی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام، ہر نام کی ایک انرجی ہے، جب ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ایکٹیویٹ کر کے اس انرجی کو کال اپ آن کرنے کے بعد چھوڑ دینے سے وہ ضائع ہو جاتی ہے. جیسے پانی تھا، آپ نے اچھال دیا، اب وہ پھیلے گا یا صفائی ہوگی یہ تو اس کے اوپر انحصار ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ کون سا فالو اپ ایکشن کرتے ہیں. رائٹ. تو اسی طرح سے جب ہم کوئی دعا کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے. مطلب ایک زمانے میں تو یہاں ہوتا تھا کہ جب خاص طور سے افطاری کے ٹائم پہ جو ہے نا ایک کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے اور میں یا رحیم ہوں یا کریم ہوں، یا رحیم ہوں یا کریم ہوں ماما. تو لیکن ڈیفینیٹلی فرق پڑتا تھا. بعض اوقات میں اس طرح سے نہیں کرتی تھی، پھر میں نے دل میں پڑھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ لوگ اور زیادہ پڑ جاتے تھے. لیکن فرق پڑتا ہے. تو آگے پیچھے کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا بھی کریں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا ہے کہ جوتے کے تسمے بھی ہوں تو مانگو. یعنی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا اسمارٹ ورک، یہ اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے. میجریبل ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہم جو مانگ رہے ہیں جی خوشی چاہیے تھی، کتنی چاہیے تھی، اور پیسے چاہیے، 1 روپیہ لے لو چلو اور پیسے ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ This is not the thing. So we need to be very specific. Specific ہو کے، مخصوص ہو کے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں چاہیے کیا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے. رمضان میں تو خاص طور پر، آخرتوں میں مزید خاص طور پر کیا چاہیے. بی اسپیسیفک. کیوں چاہیے، کس لیے، اس سے ہوگا کیا. تو جب ہمارے ذہن میں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، ہم یہ جو مانگ رہے ہیں، خوشی مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. خوشی، بعض لوگ ایک پھول سے خوش ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کسی کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. تو خوشی آپ کے ذہن میں کیا میننگ ہے خوشی کا، ان ریٹن فارم میں ہو تو پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں مطلب میری تو جیسے ہر سال پٹیشن جاتی ہے اللہ کو، لکھ لکھ کے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور یہاں پر چاہیے چلتا ہے. تو اس طرح سے جب آپ ایک تو کانشیس ہوتے ہیں اور پیٹرن دیکھیں کہ کس کس کیا آیا کسی خاص وقت میں ہے یا کوئی خاص موضوع ہے جس کے اوپر آپ کو غصہ آ رہا ہے. اس کو جب آپ لکھ لکھ کے اینالائز کرتے ہیں یا جنرلی بس جس کو کہتے ہیں نا وینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو کلیئرلی بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ او میں ایسا محسوس کر رہی ہوں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یا پھر یہ کہ او یہ پھانس تھی جو چبھی ہوئی تھی. سمجھ آئی؟ پھانس اتنی سی ہوتی ہے لیکن کتنا بے چین کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے، امن و آشتی عطا فرمائے، پرسکون طریقے سے ہمارا افطار کا وقت گزرے. جو دعا کا بہترین دعا کا ٹائم ہے وہ سکون میں گزرے. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ مضبوط طریقہ ہے جو سب سے افیکٹو رہا ایکسپیرینشلی. اچھا، دوسری چیز نقاہت کا محسوس ہونا. شرح اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے مقیت، یعنی یا مقیت لفظ ہے، یعنی توانائی اور طاقت دینے والا، the nourisher. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو استعمال کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ مٹی کا برتن لے کے اور
اس کے اوپر آپ پانی ڈالیے. پانی ڈال کے 7 مرتبہ آپ یہ نام پڑھیے درود شریف کے ساتھ ظاہر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نام بغیر دعا کے ختم نہیں کیجیے. تو آپ نے 7 مرتبہ وہ نام پڑھے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا مقیتو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ مجھے طاقت اور توانائی عطا فرما تاکہ میں اس روزے کو بہترین طور پر پورا کر سکوں اور آگے کے روزے بھی میرے اچھے سے گزریں. یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہو گیا. اس طرح سے آپ نے دعا کی. پھر آپ نے اس جو مٹی کے برتن پہ پانی ڈالا تھا اس کے اوپر پھونکا اور اس کو پھر سونگا. ظاہر کھا پی تو سکتے نہیں ہیں, اس لیے یہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو اس سے بہت تقویت ملی. میرے بچوں نے ایک آدھ دفعہ کہا ماما کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو پتہ ہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اس کو تواتر کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھیں. کوئی فکس ٹائم کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ آزمودہ ہے, مجھے تو فرق پڑا. پھر یہ کہ اس میں یقین محکم کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعا عرش پہ جاتی ہے, جبکہ ہمارا یقین محکم ہے کہ کوئی پتہ نہیں گرتا جو اللہ کو نہ پتا ہو. اللہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یوں سمجھیے کہ آپ جب منہ سے ادا کرتے ہیں تو بات یہاں تک جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو فوراً پتہ چلتی ہے. یہاں سے عرش تک کا تو بہت لمبا, کئی لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. تو یا تو اللہ وہاں ہے یا یہاں ہے, یہ سب جگہ ہے. کیونکہ اللہ سب جگہ ہے تو لہٰذا اس پہ نہ ڈالیں کہ جی عرش تک پہنچے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام ناظرین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر. کوئی سوالات ہوں آپ کے تو ضرور کیجیے گا یا ٹائپ کر دیجیے گا. اب آخر میں ہم سوالات لیں گے. شروع میں ایک دفعہ لیتے ہیں پھر آخر میں. اچھا جی, تو اینگر کے اوپر بات ہو گئی, غصے کے اوپر اور نقاہت کے اوپر بات ہو گئی. تیسری چیز, ہاؤ ٹو اینڈ رمضان پاورفلی اینڈ ریگریٹ پروف رمضان. 4 سوال وہ لکھ لیجیے اور اس کے اوپر آپ اپنے ہر عمل کو بھی اینالائز کر سکتے ہیں. پہلا سوال, what did I set out to do? میں کیا کرنے نکلی تھی اس رمضان. ٹھیک ہے, اب یہ تو پتا ہے کہ ہم تھنکنگ موڈ میں ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سوچیں نہیں, کیونکہ سوچنا ایک نیچرل سا عمل ہے, زندہ ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ ہم زندہ ہیں تو سوچیں تو آئیں. لیکن اس کو جب ہم لکھ لیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر پوری طور پر توجہ ہماری اس کاغذ کے سے, بالکل جیسے موبائل کے اوپر ہوتی ہے نا 2x4 انچز کی اس چیز کے اوپر, بالکل اسی طرح کاغذ پینسل سے جب ہم لکھتے ہیں تو ہماری سینسری موٹر لرننگ اور جو انگیجمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. What did I set out to do? میں یہ کرنے نکلی, بالکل دل دماغ خالی کرنے کاغذ کو. سوال نمبر 2, What did I actually do? در حقیقت میں نے کیا کیا. اب اس کا جواب یہ سمجھیں کہ اپنے ہی کرامن کاتبین خود بن جائیں. ہم تو دوسروں کے لیے بنتے رہتے ہیں نا, چلتے پھرتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں. فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. دیکھو قرآن میں لکھا ہے, ہاں یہ نشانی تو فلاں میں ہے. یہ ساری وہ خامیاں جو میں کر چکی ہوں, یہ نہیں ہے. قرآن کا مطلب خود محاسبہ ہے. قرآن کا مطلب دوسروں کی جو ہے نا وہ جرح نہیں ہے. So what did I actually do? سوال نمبر 2, اس کو لکھیں. یہ میں کالمز بنا کے کرتی ہوں تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک کے نیچے ایک سوال لکھے تو بعض اوقات بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں لکھنے کی. کالم بنا کے 4 ایک پیپر پہ بہت آسانی رہتی ہے, اور اینالائز کرنا اور پیٹرن دیکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک کے نیچے ایک الگ الگ روز میں مختلف چیزوں کو اسی طرح اینالائز کرتی ہوں. پہلے بہت کرتی تھی, اب عادت کا حصہ بن گیا ہے تو مینٹلی ہو جاتا ہے. تیسرا سوال, What happened? ہوا کیا, کیا کرنے نکلی تھی, کیا نیت ٹھانی تھی, کیا کیا ایکچولی, در حقیقت کیا کیا.
اور کیا ہوا. ٹھیک ہے, جسٹ ایز اٹ از. جب آپ کاغذ پہ لکھ رہے ہیں تو کوئی جج نہیں ہے, آپ نے بھی تھوڑی دیر موقوف رکھنا ہے جج ہونے کو. اور جب آپ آنےسٹلی خود کو جتنا آنےسٹلی اپنے بارے میں لکھیں گے اتنا ہی آپ کو کلیئرٹی ہوتی جائے گی کہ او اچھا یہ ہوا, میں نے ایسے ایسے کیا, اور اس سے پھر میں خود ہی اپنے آپ کو لتاڑنے لگی, خود ہی اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں آ کے آپ کو روز آخرت کی طرح سزائیں دے رہا نا اس وقت, تو کون ہے جو آپ کو اذیت میں ڈالے؟ ہماری اپنی سوچیں. ٹھیک ہے, علاج وہی ہے سورہ ناس والا. بٹ ایک آخری سوال کے بعد چوتھا سوال, ناؤ واٹ, اب کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں انکریج کیا ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, تو استغفار کرنا ہے, اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے کہ نہیں میں تو معاف کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, آپ نعوذ باللہ اس سے بڑے. جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو انسان کو تو کرنا ہی کرنا ہے, عبادت سمجھ کے کرنا ہے. ہاں کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو جاری رکھنا ہے. اسی لیے بار بار انکریج کیا گیا ہے استغفار کے لیے, اس لیے انکریج کیا گیا ہے درود شریف کے لیے کہ کثرت سے پڑھو. اس میں رزق کی دعا بھی ہے, اس میں استغفار بھی ہے, اس میں التجا بھی ہے, سب چیزیں ایک درود شریف کے اندر کمبائن ہے. میری ایک دوست تھی جس کو کہ بہت ہی تکلیف دہ حالات تھے, بہت زیادہ, اور اس نے 3-4 لوگوں سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اثرات بھی تھے, جادو ٹونے وغیرہ کا بھی سلسلہ تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ معاف کرے کسی ایسی سچویشن سے ہمیں بچا کے رکھے کہ جہاں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ حیران ہیں کہ تم بچی ہوئی کیسے, جس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہو اتنے حد تک, تو وہ بچا ہوا کیسے, تم کرتی کیا ہو؟ اس نے کہا میں درود شریف پڑھتی ہوں اور صحیح بخاری پڑھتی ہوں. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, جو تم کر رہی ہو وہ کرتی ہو. اور بھی چیزیں وہ کرتی تھی, ہیلنگ میتھڈز, ایکیوپریشر, ایکیوپنکچر وغیرہ وغیرہ, بہت ماشاءاللہ اس نے لگ کے اس نے کیا, ماشاءاللہ اس کا کینسر صحیح ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, اس کے 2 بچے بھی ہوئے. کہنے کا مقصد ہے کہ یقین محکم ضروری ہے. صرف ایمان, یہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے, لیکن ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے, ہم ڈرتے ہیں حالات سے, ہم ڈرتے ہیں واقعات سے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہاں کا یقین محکم؟ اتنے سارے شرک کے ساتھ یقین نہیں ہوتا نا, متزلزل رہتا ہے. تو یہ 3 ٹاپکس تھے آج کے, کہ اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ بھئی ایک اگر یہی سب کچھ ہے, ہمیں یہی سب کچھ کرنا ہے, تو ایک مسلمان اور غیر مسلم کے طرز عمل میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک غیر مسلم بھی ایسے ہی فیل کرے گا, اسی طرح غصہ آئے گا اس کو, اسی طرح پریشانی ہوگی. تو پھر اس کا حل کیا؟ تو وہ فرق کیا ہونا چاہیے؟ تو فرق ہوتا ہے نیت سے, انما الاعمال بالنیات, کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ کرنے کی آپ کی نیت کیا ہے, اور اس نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی اسی طرح سے. جیسے کہ وہ جو سوالات آپ کو دیے تھے رم, یاد ہے کہ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں آپ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا اس کام کو کرنے میں میری نیت اللہ کی رضا, غصہ آ رہا ہے. ایک تو نیچرل آ رہا ہے کہ بھئی کسی نے اگر آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو غصہ آئے گا, لیکن ایکچولی آپ کیا فیل کر رہے ہیں, رائٹنگ. دوسرا یہ کہ کیا اس کا کرنا میرے ذمہ لازم ہے, کیا اس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے, کیا اس کے کرنے میں میرے لیے کوئی مدد شامل حال ہے. وہ مدد بعض اوقات صرف اللہ کی ہوتی ہے, کوئی اور سپورٹ نہیں ہوتی. تب بھی یہ چاروں سوالوں کے جواب ہاں میں آنے ضروری ہیں, نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ ایریا ایکسپلور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, میرا لیکچر ختم ہوا. ٹھیک ہے, تو کوئی سوالات ہیں تو آپ آخر میں سوالات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے.
السلام علیکم میم، کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ناظرین، کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں آپ کی بات سن رہی تھی اور آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ جو ہمارا مطلب ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ساری باتیں آپ نے ابھی مطلب ایک ایگزامپل شیئر کی، یہ بالکل ہے کہ آپ کا اپنے رب سے جو ہے وہ کنیکشن کتنا اسٹرانگ. آپ نے بہت اچھی بات کہی. اچھا، اب آخری اشرے میں ہم جو ہے وہ آج انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی یا بتانا چاہیں گی؟ صحیح. آپ میرے رمضان والے گروپ میں ہیں؟ رمضان والے میں جی ہوں. میں اصل میں ابھی لاسٹ ویک میں تھوڑی سی بزی تھی تو میں نے ایکٹیویٹیز دیکھی نہیں ہے. میں انشاءاللہ دیکھوں گی. آپ نے نو کچھ پرابلم. پوسٹ کیا؟ جی کچھ میں نے دوبارہ سے بھی پوسٹ کی کیونکہ نئے لوگوں نے جوائن ان کیا تھا. اور جو لوگ وعلیکم السلام مریم، کیسی ہیں؟ تھینک یو فار جوائننگ. اچھا، تو اس میں میں نے اپنی 2 بکلیٹس شیئر کی ہیں. ایک ہے اسٹیئنگ آن ٹریک وین تھنگس ڈونٹ ورک. تو ضروری نہیں کہ ہم نے ایک پلان کیا وہ ایز اٹ از ہوتا ہے نا، راستے میں رش آ جاتا ہے، گڑھے پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے. تو ہم اس ٹریک پہ کیسے رہیں، تو وہ کچھ اچھی چیزیں اگر آپ اسکرول تھرو بھی کریں نا کوئکلی تو آپ کو ایک رف آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہی جو ہمارے 4 سوال تھے کہ واٹ ڈیڈ آئی سیٹ آؤٹ ٹو ڈو، واٹ ڈیڈ آئی ایکچولی ڈو، واٹ ہیپنڈ اینڈ ناؤ واٹ. تو ہمیں پھر ری فوکس کرنا آسان ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے تو اس میں ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو فردر اس میں ہیلپ چاہیے ہو تو 1-to-1 یا ایز اے اسمال گروپ پیڈ، اس میں پیڈ طریقے سے وہ سیشنز میں دے رہی ہوں. بس یہ کہ فوکس رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور ان 10 دنوں میں کیسے کر سکتے ہیں. جب ہمارے پاس ٹائم کی لمٹ ہو جاتی ہے تو ہماری لیزر شارپ فوکس ہو جاتی ہے کہ بس اب اسی کے اندر کرنا ہے. جیسے ہوتا ہے نا 3 گھنٹے کا امتحان ہے، بس اسی میں سب کچھ لکھ دینا ہے، کوئی سوال رہ نہیں جائے، بھلے 2-3 لائنیں ہوں لیکن ہم لکھ دیں. بالکل اسی طرح سے لیزر شارپ فوکس ہو کے آپ پوائنٹرز لکھیں کہ اب ہم ان 10 دنوں میں مزید کیا کر سکتے ہیں. نیند کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن پتہ ہے کہ نیند کمپرومائز ہوگی تو پاور نیپس لے کے کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اور اپنے فوکس کو کلیئر رکھیں گے. باقی ساری کہ میں کیا بننا چاہتی ہوں، کیا میں رمضان کو ایک تھکی ہوئی مسلمان کے تحت اینڈ کرنا چاہتی ہوں، یا میں رمضان کو اس طرح سے اینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مومن جتنی کوشش کرتا ہے وہ پھر بھی استغفار پڑھتا رہتا ہے، اس طرح سے اینڈ کرنا چاہتی ہوں. تو مومن کی طریقے سے، مومن کے طرز پہ اللہ تعالیٰ مجھے ختم کرنے میں مدد کرتا ہے. جی آخری سوال جی جلدی سے سوال کیجیے. اور ایک تو مجھے آج بہت الحمدللہ یہ نشست سے جو ہے نا تقویت ملی ہے آگے بڑھنے کے لیے. اور دوسرا میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ 4 سوال جو ہے نا وہ ہمارے کمرے میں کہیں لگے ہوئے نظر آنے چاہیے تاکہ ہمارا بار بار جو ہے نا اس پہ نظر ہماری جاتی رہے اور یہ ہمارے اس کا ایک حصہ بن جائے نا، ہماری سوچ کا ایک میں حصہ بن الماری جائے. کے اندر لگاتی ہوں کیونکہ گھر میں جگہ جگہ پیپر سب کو برے لگتے ہیں تو میں الماری کے اندر چھپا کے لگاتی ہوں. زبردست. اچھا ایک چھوٹی سی اس میں بات میں دوبارہ سے اس پوائنٹ کو ریپیٹ کر دیجئے کہ رمضان میں جو غصے کی ہم نے بات کی تھی نا وہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ایک دفعہ اور. یہ کیونکہ ریکارڈنگ آپ دیکھ سکیں گی دوبارہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، وہ کیونکہ ڈی ہائیڈریشن وغیرہ ہوتی ہے یہ تو ہوگی، آپ نے لکھ کے اس کو ہینڈل کرنا. لکھیں گی تو آپ کا نکل کے آئے گا اور پھر آپ اس میں. اوکے جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار کمنگ. مزید معلومات آپ کو کرنی ہوں، ریپلے آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں. اور یوزلی ڈائریکٹ لنک بھی ہوتا ہے، اس پہ کلک کر کے اور آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان سیشنز کو 1-to-1 یا اسمال گروپس کے طور پہ، پیڈ سیشنز کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے. اور سٹریسز کیسے ہینڈل کرنے ہیں، ہماری ماشاءاللہ سے مریم یہاں پر موجود ہیں. سسٹینڈ انر کامنس پروگرام رن کرتی ہے، 40 دن کا ہیبٹ فارمیشن. اس طرح کے بہت سارے آپشنز ہیں. پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ تعالی. موسٹ ویلکم، تھینک یو سو مچ. تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، ٹیک کیئر. اللہ تعالیٰ ایک بھرپور طریقے سے رمضان ختم کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، توفیق میں رکھے. آمین.